Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على 4 عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض صدق الله العلي العظيم. حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ حق ہے اور جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے علاوہ 4 آدمیوں کے، غلام جو کسی کی ملک میں ہو، عورت، بچہ اور مریض۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں فرمایا کہ جمعہ حق ہے، تو حق سے مراد یہ ہے کہ جمعے کا ثبوت جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر جمعہ وہ لازم اور ضروری ہے اس کی ادائیگی۔ اسی طرح واجب بھی وہ عمل ہوتا ہے جس کا جو ادا کرنا ہے وہ لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو حق کہتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، اور واجب اسے کہتے ہیں جو ہر شخص کے اوپر اس کا پڑھنا جو ہے وہ لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے چند افراد کے، یعنی وہ 4 افراد جن کے اوپر نماز جمعہ واجب اور لازم نہیں ہے، ان کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک وہ غلام جو مالک کی ملکیت کے اندر ہوتا ہے، اب مالک کو اس کے اندر تصرف کا اختیار ہوا کرتا ہے، مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ اسے نماز جمعہ کی اجازت دے یا اجازت نہ دے، تو یہ مالک کی اجازت کے اوپر اور مالک کے اذن کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو غلام ہے تو اس پر نماز جمعہ وہ لازم اور واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز جو یہاں ذکر کی گئی ہے وہ عورت ہے کہ عورت کے اوپر بھی نماز جمعہ لازم اور واجب نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ ازدحام ہوا کرتا ہے، جمعے کی نماز کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور ہجوم کی وجہ سے وہ عورتوں کا آنا جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، اسی لیے نماز جمعہ عورت کے اوپر لازم نہیں ہے، یعنی عورتوں کا مسجدوں میں جانا ممنوع ہے، کیونکہ وہ شر و فساد سے خالی نہیں رہتا، اور امکان بلکہ زیادہ قوی امکان اس چیز کا ہوا کرتا ہے کہ خدا نخواستہ مسجد میں کہیں فتنہ اور فساد برپا نہ ہو جائے، تو عورت سے بھی جو ہے وہ یہ حکم مستثنیٰ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جمعے کی نماز لازم اور ضروری ہو۔ اسی طرح تیسرا جو یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ سبی، یعنی بچہ، جو بچہ ہوتا ہے یعنی نابالغ ہوتا ہے اور وہ بالغ نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک اس کے اوپر نماز جو ہے وہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مریض ہے، یعنی مرض کی وجہ سے وہ نماز جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، یا اطباء یا ڈاکٹر حضرات وغیرہ اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ چلے پھرے، کیونکہ چلنے پھرنے کی وجہ سے اگر اس کی تکلیف بڑھ جائے، یا اس کا جو زخم ہے اس کے بڑھنے کا یا اس کے اندر نقصان ہو جانے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں علماء محققین فرماتے ہیں کہ اس شخص پر جمعہ لازم نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر تو 4 لوگوں کو مستثنی قرار دیا گیا جمعے کے لازم ہونے کے لیے، کہ وہ لوگ جن کے اوپر جمعہ لازم ہے ان کو مستثنی قرار دیا گیا ہے، اور انہیں جو ہے رعایت دی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر جمعہ نہ پڑھے تو ان کے اوپر کوئی گناہ لازم نہیں آتا۔ اس کے علاوہ دوسری حدیثوں کے اندر مسافر کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، وہ شخص جو مسافر ہوتا ہے، یعنی یہاں مسافر سے شرعی مسافر مراد ہے جو کم سے کم اتنا دور ہو یا اتنی مسافت طے کر رہا ہو جو 48 میل یا 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، تو اتنا اگر کسی شخص کو جانا پڑ جائے یا اس سے زیادہ کا سفر ہو تو اس کے اندر وہ شرعی مسافر کہلائے گا، تو شرعی مسافر کے اوپر بھی وہ جمعہ لازم اور واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مجنون جو دیوانہ ہوتا ہے اور کبھی اس پر غدونگی طاری ہوتی ہے، کبھی اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، تو علماء کرام نے اس شخص کو بھی اس سے مستثنی رکھا ہے۔ بلکہ محقق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بیمار بھی نہیں ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، اسی طرح بچہ بھی نہیں ہے،
لیکن وہ اتنا زیادہ ضعیف ہو چکا ہے، اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اس چیز کی سکت نہیں رکھتا، اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ نماز جمعہ کے لیے وہاں مسجد میں پہنچ جائے اور خطبے کی نماز سنے یا اسی طرح جماعت کے اندر شرکت کر سکے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی اس حدیث کے اندر آتا ہے جنہیں رعایت دی گئی ہے کہ اگر وہ جمعے کی نماز نہ پڑھے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض فقہا نے ان لوگوں کو بھی اس سے مستثنی قرار دیا ہے کہ جن کی ہلاکت کا خوف ہو، یعنی اطباء یا ڈاکٹر وغیرہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ سفر کرے گا اور یہ پیدل چلے گا تو اس کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ru Kebuli on YouTube.